أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر آیت نمبر 1 سے 16. یہ سورة القمر مکیہ ہے. اس میں 55 آیتیں ہیں. 30 پر 7 رکوع ہیں. تین رکوع ہیں. اقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدرج حكمة بالغة فمن تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشاعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الألواح ودسر تجزي بأعيننا جزاء لما كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے. اور ان کے پاس اقوام گزشتہ کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے ڈانٹ اور جھڑکی ہے. یہ اللہ کی بلیغ حکمت ہے، مگر مختلف طریقوں سے ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بس اے میرے نبی آپ ان سے الگ ہو جائیے.
جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، وہ لوگ جھکی نگاہوں کے ساتھ خبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے۔ کفار کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اور اسے جھڑکا گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اس لیے تو میری مدد فرما۔ بس ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، یہ سارا پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں سے بنی ایک کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ جس کی نافرمانی کی گئی تھی اس کی طرف سے بدلہ تھا، اور ہم نے اس واقعے کو ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ تفسیر سورۃ القمر، پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں لفظ القمر آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول مکی دور ہے۔ اس میں شق القمر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو محدثین اور مفسرین کے نزدیک ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی خبر دی ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب ہو چکی ہے، اور دوسری یہ کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، سنتے سنتے ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، مگر جب ہی کہہ دیا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور دونوں ہی باتوں کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہوتی ہے۔ قرب قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی آیتوں میں بھی خبر دی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 1 میں آیا ہے، انی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، تم لوگ اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 میں آیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے، وہ غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لوگوں کو قرب قیامت کی خبر کی تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا عنقریب فنا ہو جائے گی، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کی تیاری کرنی چاہیے، یعنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا جو ہے ہمیں دنیا ملی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کر چکی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی آگے عطا کریں گے، مگر اس لیے نہیں کہ آرام و عائش کی زندگی گزار کر ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ مومنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس دنیا کو حقیر سمجھے، آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہوئے، آخرت کا خیال کرتے ہوئے اس زندگی کو غنیمت جانے کے موت کب آ جائے۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے اور آفتاب عصر کے بعد غروب ہونے کے قریب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہیں جتنا ابھی دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اور امام احمد نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جب قیامت اس قدر قریب ہے جتنی میری یہ دونوں انگلیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا. دوسری بات یعنی انشقاق قمر کے بارے میں جمہور علماء امت کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کے طور پر چاند 2 ٹکڑے ہو کر جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا تھا اور بیچ میں پہاڑ آ گیا تھا. قاضی ایاز نے مفسرین اور اہل سنت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس مضمون کی حدیث سے متواتر ہے. ابن خطیبہ نے اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں لکھا ہے کہ نظام معتزلہ نے ان احادیث کا بغیر دلیل انکار کیا ہے. زمخشری، بیضوی اور ابو سعود نے عطا سے بھی اس طرح کا قول نقل کیا ہے. نظام نے کہا کہ چاند قیامت کے دن پھٹے گا اور اس رائے کی بنیاد انکار سنت پر ہے. بخاری اور مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائے. یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. بخاری اور مسلم اور دیگر ائمہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر، دوسرا اس کے نیچے آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو یا گواہ رہو. اور مسلم اور ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اسی معجزے کے ظہور کے بعد اقترب الساعۃ وانشق القمر نازل ہوئی تھی. اور امام احمد ترمذی اور حاکم وغیرہ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر. تو لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا. ایک شخص نے کہا کہ اگر اس نے تمہیں مسحور کر دیا ہے تو تمام لوگوں کو مسحور نہیں کر سکے گا. یعنی اگر تمہارے علاوہ دوسرے بھی چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو تمہاری بات صحیح نہیں ہوگی کہ اس نے تم پر جادو کر دیا، بلکہ یہ اس کا معجزہ ہے. میرے بھائی میرے دوست، چاند کے ٹکڑے کرنا کیرلا کے اندر، کیرلا کا جو راجا تھا وہ بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہو گیا. جب واپس ہوا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی. میرے بھائی میرے دوست، چاند نظر آیا ہے جو وہاں مکے کی وادیوں میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے، مگر دکھا کہاں کیرلا میں. مگر یہاں کے لوگ مانتے نہیں ہیں کہ چاند دکھا ہے. یہ چاند وہاں کا ہے، یہاں کا ہے، مگر ہندوستان میں چاند نظر آیا ہے. اور وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. ہم لوگ ہے نا، ہر شہر کا الگ چاند، ہر محلے کا ایک چاند، نہ جانے کیا کیا چاند کے تعلق سے پیشن گویاں لوگ کرتے ہیں، علماء اکرام کرتے ہیں. ایک چاند کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر محلے کے لیے، ہر گاؤں کے لیے، ہر ضلع کے لیے، ہر شہر کے لیے الگ الگ چاند. اللہ اکبر! افسوس ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس معجزے کا مشاہدہ کر لیا تو بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، استکبار میں آ کر اسے ماننے سے انکار کر دیا. یہی حال آج کی امت کا بھی ہے. ایمان لا لیتے، مان لیتے چاند نظر آ گیا ساری دنیا میں، ساری دنیا کے لیے ایک چاند ہے، مان لیتے نہیں مانتے، استکبار کی وجہ سے نہیں مانتے، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے. آج اسی لیے ہندوستان کے اندر 2 دن 3 دن عید ہوتے ہیں. کیا ایک تاریخ 3 دن چلتی ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی میرے دوست. ایک تاریخ 3 دن، ایک شوال 3 دن نہیں چلتا، 30 تاریخ 3 دن نہیں چلتے، 2 دن نہیں چلتے. یہ سب تمہیں تاریخوں کو عدل بدل کر دیا. صرف رمضان کے مہینے میں، باقی کے مہینے میں کیوں نہیں کرتے؟ جمعہ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے، تم ہفتے کے دن جمعہ کیوں نہیں کرتے؟
سوچو عقل کے اندھو، سوچو۔ ایمان لے آتے استکبار میں آ کر اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ تو بڑا ہی زبردست جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کر دیا ہے۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کی نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے حق سے منہ پھیر لیا، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا اور اللہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا اور ان کے منکرین کو ضرور ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ یا عام کافروں کے لیے قرآن کریم میں اقوام گزشتہ کے بہت سے عبرتناک واقعات بیان کر دیے جو ان کی عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو ان میں غور و فکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آتے اور غفلت اور لہو و لعب کی زندگی چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ جاتے، لیکن انہیں اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکمت بالغہ سے خوب واقف ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ بدبختی لکھ دیتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون سے تکبر کرنے والا کون؟ شیطان ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کفار مکہ کو لہو لعب چھوڑ کر فکر آخرت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اس دن کا انتظار کیے جب انہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، اور گھڑی ان کے لیے بڑی ہی مشکل ہوگی۔ ان کی آنکھیں ذلت و رسوائی کے مارے نیچے جھکی ہوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ یا فرشتہ انہیں پکارے گا تو اپنی خبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کر چاروں طرف پھیل جائیں گے اور تیزی کے ساتھ پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور کفار اپنے اعمال کو یاد کر کے اور اس دن کے حقائق و مناظر اور میدان محشر کے ہولناکیوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بات کی نسبت کافروں کی طرف کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دن مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، کیونکہ مومنوں نے تو دنیا میں ایمان لایا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی۔ اللہ نے سورۃ المدثر آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، پس وہ دن بڑا سخت دن ہوگا اور جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں جن اقوام گزشتہ کی خبروں کا ذکر آیا ہے انہی میں سے بعض کی تفصیل بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اہل قریش سے پہلے قوم نوح نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، انہوں نے ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی، انہیں پاگل کہا، سبت ستم اور مختلف قسم کی ایذا رسانیوں کے ذریعے انہیں دعوت و تبلیغ سے روکا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور کفر پر ان کا اصرار اور سرکشی حد سے متجاوز ہو گئی تو انہوں نے ان پر بددعا کر دی۔ اللہ اکبر، اور اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے تمردد سرکشی کے ذریعے مجھے مغلوب و عاجز بنا دیا ہے اور مجھے تبلیغ رسالت سے سختی کے ساتھ روک دیا ہے، اب تو ہی ان سے نمٹ اور ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کی قوم کو سزا دینے کے لیے آسمان سے موسلادھار بارش کے تمام دروازے کھول دیے اور زمین کے ہر گوشے سے اس طرح پانی ابل پڑا کہ گویا ساری زمین چشموں میں بدل گئی، اور دونوں جہت کا پانی قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہو گئے جو انہوں نے اسی دن کے لیے اللہ کے حکم سے کشادہ تختوں اور بڑی بڑی کیلوں کی مدد سے بنایا تھا۔ وہ کشتی طوفان میں اللہ کے حفظ و امان میں چلتی رہی، اور یہ جو کچھ ہوا ناشکروں کو ان کے کفر کا بدلہ دینے کے لیے ہوا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت ان کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی جس کی انہیں قدر
قدردانی کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی پوری قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے قصے کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، جس سے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب قوم نوح اللہ سے سرکشی کی تو عذاب الہی نے کیسا انہیں گرفت میں لے لیا، تو یہی حال دیگر کفر اور مشرک قوموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ قوم نوح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس قرآن عظیم کا حفظ کرنا اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ جب کوئی قرآن یاد کرنے بیٹھتا ہے، کوئی سورہ بھی یاد کرنے بیٹھتا ہے، تو انشاءاللہ یاد کرنے کی نیت سے بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ وہ سورہ اسے یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے میرے بھائی میرے دوست۔ کتنے لوگ حافظ ہیں، چھوٹے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، کیسے یاد ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو بچوں کو بھی قرآن یاد ہو جاتا ہے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور اس میں بیان کردہ مثالوں اور قصص و واقعات سن کر، جیسے قوم نوح کا قصہ، آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے حق میں مجرم ہوگا اس کا انجام ماضی میں گناہوں کے سبب ہلاک کی جانے والی قوموں کے جیسا ہو سکتا ہے، اور جب انبیاء اور صالحین کی راہ اختیار کرے گا اسے اللہ غالب کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اسے اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازے گا۔ شوکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے اور سیکھنے میں جلدی کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سورۃ القمر کی جو آیتیں اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پر غور و فکر کریں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے میرے پروردگار تو رحم کرنے والا، ہم سب پہ رحم فرما۔ ہر موذی بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے حفاظت فرما۔ کرونا کی بیماری سے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اہل محلے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل محلے والوں کو نمازی بنا دے، اہل خانہ کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور دین یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا، اور نماز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أذهب حرها وبردها وصببها اللهم أذهب حرها وبردها وصببها اللهم أذهب حرها وبردها ومرضها وصببها اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث